اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جنوری 1972 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام کی آیت 137 سے ہوتا ہے. 6/137. قرآن کریم نے اس طرز زندگی کا ماحصل اور نتیجہ جو قوانین خداوندی کے مطابق بسر کی جائے، جسے وہ مومن کی زندگی کہہ کر پکارتا ہے، اس کا ماحصل، اس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن ہوگا. غور فرمائیے کہ اس نہج زندگی کا نتیجہ کیا بتایا گیا ہے. نہ خوف اور نہ حزن. خوف انگریزی میں اس کا ترجمہ فیئر کیا جاتا ہے اور حزن کے لیے گریف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. عام طور پہ خوف کسی سامنے دیکھے ہوئے محسوس خطرے سے پیدا ہوتا ہے، جیسے دشمن نے حملہ کر دیا اور اس سے کوئی خوف پیدا ہوا. اور حزن دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ جس میں بظاہر کوئی سامنے محسوس خطرہ تو نہ ہو، لیکن دل ڈوبا جا رہا ہو غیر محسوس طور پر. معلوم نہ ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں ایسا ہے، لیکن انتہائی افسردگی اور دل گرفتگی کا عالم ہو. تازہ مثال میں تو یوں سمجھیے کہ جس زمانے میں جنگ ہو رہی تھی، اس زمانے میں بعض محاذ کے جہاں ہم کمزور تھے، خطرہ لاحق تھا، خوف تھا. اور آج جب کہ جنگ کا خطرہ ٹل گیا ہے، ساری قوم ایک غیر محسوس حزن میں گرفتار ہے. ایک افسردگی چھائی ہوئی ہے، پژمردگی چھائی ہوئی ہے. یہ حزن ہے. تو کہا یہ گیا کہ اس نہج زندگی کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نہ تو محسوس خطرات سے کوئی ڈر ہوگا اور نہ اس قسم کی دل گرفتگی اور پژمردگی کا عالم ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ انسان کی کوئی اور آرزو ہو نہیں سکتی کہ اسے نہ خوف ہو اور نہ حزن ہو. انتہائی کامیاب زندگی اسے کہا جائے گا. وہ انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، اگر یہ چیز میسر آ جائے افراد کو اور کسی قوم کو، تو یہ انتہائی، جیسا میں نے عرض کیا، کامیاب اور بامراد زندگی کہلائے گی. ابتدائی دور میں جب انسان اس نظام فطرت کے رموز سے واقف نہیں تھا، تو اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا تھا کہ یہ فطرت کے حادثات کیسے نمودار ہوتے ہیں، سیلاب کیوں آتے ہیں، زلزلے کیوں پیدا ہوتے ہیں، کوہ آتش فشاں کیوں پھٹتا ہے، حتیٰ کہ وبائی امراض کیوں آ جاتی ہیں. اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا چیچک کیوں نکلتی ہے، تب تک کا معلوم نہیں تھا کہ بخار کیوں آ جاتا ہے. اس کیوں کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. اور حزن اس وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب کبھی کیوں کا جواب نہ مل سکے، یہ نہ معلوم ہو سکے کہ یہ جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے. مایوسی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب
کیوں کا جواب نہ مل سکے کہ ایسا کیوں ہوا ہے. تو اس زمانے میں انسان کا علم ابھی محدود کیا بالکل نہ ہونے کے برابر تھا، اس لیے وہ ان حوادث کے کیوں کا جواب نہیں پاتا تھا. تو اس کے بعد اس کے سوا چارہ کیا تھا کہ وہ اپنے ذہن سے ہی کچھ تراش لیتا. کیوں نہ بینند حقیقت رہے افسانہ زنند، حقیقت اس کے سامنے نہیں تھی، اس لیے اس نے اس کیوں کا جواب یوں ہی اپنے وہم سے تراشا. اس نے سمجھا کہ کوئی مخفی قوتیں ہیں، دیوی دیوتاؤں ان کے نام رکھے، جن بھوت یہ ان کی تعبیریں کی. کبھی اس نے کہا کہ یہ مرنے والوں کی روحیں ہیں جو ہمیں آ کے ستاتی ہیں. اب ان ان جانی غیر محسوس غیر مرئی انویزیبل قوتوں کو خوش کرنے کے لیے اس نے ان کے سامنے سجدے کیے، ڈنڈوت کیے، ان کی پرستش شروع کی، اپیزمنٹ شروع کر دی، ان کو راضی کرنے کا طریقہ سوچا کہ کسی طرح یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے ناراض ہونے سے، ان کے غصے سے یہ سارا عطاب آتا ہے، یہ غضب نازل ہوتا ہے جو زلزلوں کی، کوہ آتش فشاں کی، سیلابوں کی، تلاطم انگیزیوں کی، وبائی امراض کی شکل میں مسلط ہو جاتا ہے. اس لیے وہ اسے روکنے کے لیے ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا کہ انہیں کسی طرح سے خوش کیا جائے. اب وہ ہزاروں قسم کے یہ حوادث اور امراض آتے تھے، اس لیے ان کو ہزاروں قسم کے دیوی دیوتا تراشنے پڑے. اب آپ سوچئے کہ ایک انسان ہو اور ہزاروں قسم کے اس طرح کے دل میں حزن پیدا کرنے والے یہ دیوی دیوتا غیر مرئی قوتیں ہوں تو اس کی کیفیت کیا ہوگی بیچارے کی. صبح سے شام تک ایک ایک سے ڈرتا رہے گا، سہما ہوا رہے گا، وہ ناراض نہ ہو جائیں، انہیں غصہ نہ آ جائے، کہیں ان کے حق میں مجھ سے کوئی گستاخی نہ ہو جائے، تو وہ ڈرتا سہما ہوا پھرتا تھا. قرآن نے جو نہج زندگی سکھائی اس میں کیا بات بتائی؟ اس نے پہلی چیز تو یہ بتائی کہ کائنات میں جتنے حوادث اور واقعات ہوتے ہیں یہ قوانین فطرت کی روح سے ہوتے ہیں، اور آدمی کے اندر اس کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے کہ وہ ان قوانین فطرت کو معلوم کر سکے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، بڑی عظیم چیز وہی جو شروع میں ہی آپ قصہ آدم جو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک قصہ بن کے رہ گیا ہے، ایک افسانہ بن کے رہ گیا ہے، بڑی عظیم حقیقتیں اس کے اندر مضمر ہیں جو تمثیلی انداز میں بیان کی گئی ہیں. اللہ تمام اشیاء کائنات کے قوانین کے علم حاصل کرنے کی صلاحیت انسان کے اندر رکھ دی گئی، اس کو ودیعت کر دی گئی، اور اسے کہا گیا کہ جو بھی یہاں حادثہ رونما ہو اس کے متعلق علم حاصل کیا جا سکتا ہے. یہ کہ اس کے کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو علم ہے وہ حاصل کیا جا سکتا ہے، معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیوں ایسا ہوا. اور جب کیوں کا علم ہو جائے تو حزن تو وہیں ختم ہو جاتا ہے، اور جب اس سبب کا تدارک کر لیا جائے، ازالہ کر لیا جائے، اس کی مدافعت کر لی جائے تو خوف ختم ہو جاتا ہے. تو کائنات کی طرف سے وہ دیوی دیوتا اور غیر مرئی قوتیں جو ذہن انسانی نے اپنی جہالت کی بنا پہ تراشی تھیں، جب کائنات کے متعلق قوانین فطرت کا علم ہو جائے، ان کے اسباب کا پتہ چل جائے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، تو میں نے جیسا ابھی عرض کیا کہ حزن تو اسی وقت دور ہو گیا کیونکہ یہ معلوم ہو گیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ملیریا کیوں ہوتا ہے؟ ایک خاص قسم کے مچھر ہیں وہ کاٹتے ہیں، ان کے جراثیم سے ملیریا ہو جاتا ہے. حزن تو ہو گیا ختم، اب اس کے بعد رہا اس کا خوف، تو اس کا تدارک یہ ہے ان مچھروں سے اپنے آپ کو بچا لیجئے، اور اگر کہیں وہ کاٹ گئے ہیں تو اس کے بعد اس کا جو علاج ہے، کنین کا علاج یا اس قسم کی ادویات موجود ہیں، ان سے علاج کر لیجئے. خوف اور حزن دور ہو جاتا ہے جب آپ کو اسباب و علل کا پتہ چل جائے. اب یہ تو رہا باہر کی دنیا کے متعلق، خود انسانوں کے باہمی معاملات میں بھی تو یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے لیے اس نے
ایسے قوانین دے دیے وحی کے ذریعے سے کہ اگر ان کے مطابق انسانی معاشرہ متشکل ہو جائے تو اس کی بنیادی خصوصیت ہوگی کہ اس معاشرے میں کسی فرد کو کسی قسم کا نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں یہاں بھی ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی. وہی بنیادی نقطہ جو وہاں کارگاہ کائنات میں کار فرما تھا وہی انسانی زندگی کے اندر نافذ ہوگا کہ ہر چیز قانون کے مطابق ہوگی، قاعدے کے مطابق ہوگی، کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے گی. قانون کو کوئی توڑ نہیں سکے گا، کوئی خرید نہیں سکے گا، کوئی سفارش سے اس کو الجھا نہیں سکے گا. غیر قانونی بات کوئی نہیں ہوگی. قانون کا ہر ایک کو علم ہوگا اور یہ بتایا جائے گا کہ اس کی قانون شکنی کا نتیجہ کیا ہوگا، قانون کی پیروی سے تمہیں کس قدر امن مل جائے گا. تو جب معاشرے کے اندر بھی قانون ہو اور باہر کی خارجی کائنات میں بھی قانون کا دور دورہ ہو اور قوانین کا علم ہو اور کوئی چیز قانون کے خلاف ہو نہ سکتی ہو، اور اس کے بعد آپ سوچئے کہ پھر خوف اور حزن رہتا کہاں ہے. یہ جو مومن کی زندگی کہی گئی وہ یہ ہے کہ ایک زندگی تو وہ تھی ابتدائی انسان کی کہ اس کو فطرت کے قوانین کا بھی علم نہیں تھا، اس لیے وہ قدم قدم پر ڈرتا سہمتا تھا. پھر قوانین فطرت کا تو علم ہو گیا، جیسے یورپ کی قومیں، ان کو اب دیکھیے کہ جہاں تک فطرت کی قوتوں کا تعلق ہے انہیں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا. لیکن کیونکہ انسانی زندگی کے متعلق ان کے ہاں قوانین ایسے نہیں ہیں جیسے فطرت کے اٹل اور غیر متبدل قوانین ہیں، اس لیے اپنی انسانوں کی زندگی میں ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ کہنا مبالغہ نہیں ہوگا کہ عہد جاہلیت کا وحشی انسان اتنا سہما ہوا ڈرا ہوا نہیں تھا جتنا آج کا انسان ہے. متمدن انسان، مہذب انسان، اتنا بڑا سائنس کے قوانین کو جاننے والا کہ یہاں بیٹھا ہوا مریخ تک کو تو کنٹرول کر رہا ہے، پڑوسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. فرد کے ہاتھوں فرد سہما ہوا، قوم کے ہاتھوں قوم سہمی ہوئی. پوری اس وقت ساری عالم انسانیت سہما ہوا ہے. ہر ایک کو اس کا ڈر ہے کہ ایک بم اگر کسی طرح سے چل گیا تو یہ پورے کا پورا کرۂ ارض جو ہے یہ بکھری ہوئی اون کی طرح اڑ جائے گا. سہمی ہوئی ہیں قومیں ایک دوسرے سے، ڈرے ہوئے ہیں افراد ایک دوسرے سے. یعنی وہی انسان کہ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا لیکن زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. یہاں پہنچنے کے بعد وہ تاریکیاں جو رات کو بچے کو اندھیرا ڈراتا ہے، ہر انسان کو، ہر قوم کو اس وقت وہ ڈرا رہا ہے. حزن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہوئی ہے. یہ تو وہ قوم تھی. اور تیسری قوم وہ ہے کہ جس نے فطرت کی قوتوں کو بھی مسخر کیا اور انسانی معاشرے کو بھی اسی قسم کے غیر متبدل قوانین کے تابع رکھا. تو اس معاشرے میں کیفیت یہ ہوگی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہ تو تھا جو قرآن نے نظریہ زندگی دی. اب اس نظریے میں آپ دیکھیے کہ بنیادی چیز کس، بنیادی نقطہ یا بنیاد کیا ہے. اس کی بنیاد ہے قانون کی. اور جب قانون کہیں گے تو قانون دینے والا بھی آپ کے سامنے آئے گا، قانون کو چلانے والا بھی آئے گا. یعنی ایک اتنی بڑی قوت کہ جو قانون ساز بھی ہو اور قانون کو نافذ بھی کر سکتی ہو، اسے خدا کہتے ہیں. ایمان اس نے یہ بتایا کہ ایک ہی قوت ہے جو قانون بنا رہی ہے، قانون دے رہی ہے، قانون چلا رہی ہے. اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں. اسے توحید کہتے ہیں. وہ ابتدائی دور کا انسان، میں نے ابھی عرض کیا ہے، ہر حادثے اور ہر مصیبت کے لیے اس بیچارے کو ایک نیا خدا تراشنا پڑتا تھا. 32 کروڑ جو دیوی دیوتا آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے پڑوس میں جو ہندوستان ہے، ان کے ہاں پوجنے والے، یہ افسانہ نہیں، ان کے ہاں کی مذہبی کتابوں میں یہ کچھ ہے. اور وہ یہی وجہ تھی کہ کوئی تکلیف ہوئی اس کے لیے کوئی ایک دیوی دیوتا ان کو تراشنا پڑا، کیونکہ ایک دیوتا تو ایسا نہیں تھا کہ جو دوسرا کام بھی کر سکتا.
لیکن جب آپ ایک خدا پہ ایمان لائیں کہ وہی قانون دینے والا، وہی قانون کو چلانے والا، تو اس ایک ایمان سے یہ جتنی توہماتی قوتیں تھیں آپ کے ذہن میں جن سے قدم قدم پہ آپ ڈرتے تھے، وہ ختم ہو گئی۔ قرآن یہ کہنے کے لیے آیا تھا۔ یہ جو ہے کہ ایک تو یہ چیز ہے یورپ کا کہ جس میں یہ مانا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی قوت اور ہستی بھی ہے جو انسانی دنیا کے لیے بھی قوانین دے دے، اسے تو آپ کفر کہیے، لیکن ایک ایسی صورت بھی ہے کہ خدا کو بھی مانتے چلے جائیں اور اس قسم کی قوتوں کو بھی ساتھ مانتے چلے جائیں، اسے شرک کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ بدترین قسم کا خوف اور حزن شرک سے پیدا ہوتا ہے۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، خوف را در شرک مضمر بیتا است۔ جس نے قرآن کی تعلیم کو سمجھ لیا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ خوف در حقیقت شرک کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے شرک کو کس طرح سے مٹایا، یہ تو آپ اس کے پہلے ورق سے آخر تک چلے جائیے، آپ کو نظر آئے گا کہ ہر جگہ وہ شرک کی جڑ کاٹتا چلا جاتا ہے۔ اب آپ کی سمجھ میں یہ بات آئی ہوگی کہ شرک یہ نہیں ہے کہ مندر میں جا کے آپ نے بت کے سامنے سجدہ کر لیا تو یہ شرک ہو گیا، مسجد میں جا کے آپ نے نماز پڑھ لی تو یہ توحید ہو گئی۔ یہ تو مظاہر ہیں ان دونوں چیزوں کے۔ شرک یہ ہے کہ آپ پہلے لیجیے، توحید یہ ہے کہ آپ اسے تسلیم کریں کہ باہر کی کائنات میں بھی ایک ہستی قانون ساز ہے جس کے قوانین کار فرما ہے، اور انسانی دنیا کے اندر بھی اسی ایک کے قوانین کار فرما ہے۔ اور دوسری چیز یہ مانے کہ باہر کی دنیا ہو یا انسانوں کی زندگی، ہر چیز قانون کے تابع ہے، قانون کے ماتحت یہاں نتائج پیدا ہوتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی سے نقصان ہوتے ہیں، تباہیاں آتی ہیں۔ ایک خدا کے قوانین اور جو کچھ واقعہ ہوتا ہے ان قوانین کے تابع، خوف اور حزن تو ختم ہو گیا۔ جو کچھ بھی ہو اس کے ماتحت دیکھنے کی بات یہ ہو گئی کہ کون سا قانون تھا جس کے مطابق یہ ہوا، اور کون سا قانون تھا جس کی خلاف ورزی سے ہم پر یہ تکلیف یا مصیبت آئی۔ باہر کی دنیا کے متعلق تو اب کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی کہ سائنس کے علوم نے اس چیز کو اس طرح عام کر دیا ہے کہ جو واقعہ بھی یہاں ہوتا ہے، جو ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے کاز ہوتا ہے، اور کاز کو وہ معلوم کر رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں۔ جہاں تک انسانی زندگی کا تعلق ہے، یہاں یہ چیز نگاہوں سے عام طور پر اوجھل رہ جاتی ہے، رہ سکتی تھی کہ معلوم نہیں کہ یہ کیوں ہوا، کیونکہ اس کے اسباب یہ جتنے فزیکل لاز ہیں ان کی طرح محسوس اور بدیہی طور پہ سامنے نہیں آتے، چھپے ہوئے آتے ہیں۔ آج ہی آپ کے ساتھ جو یہ ہوا اور ہمارے ساتھ جو ہوا، وہ کالک مری گئی ہمارے منہوں کے اوپر کہ جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ دو ہی قومیں تھیں جن کو ہم 1400 سال سے ذلیل ترین قومیں شمار کیا کرتے تھے، یہودیوں کی قوم اور یہ ہندی بنیے کی قوم۔ پہلے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ یہودیوں کی ذلیل ترین قوم، اور اس قوم میں بھی عورت تھی حاکم، اس کے ہاتھوں پورے عالم عرب کو اتنے چوٹے لگے کہ آج تک ان کی آواز صدا آ رہی ہے۔ اور اس کے بعد یہ دوسری ذلیل ترین قوم جو تھی، اس کے بعد بھی وہاں بھی عورت ایک بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھوں سے ہمارے منہ پہ اتنی کالک مری گئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسنیم و سلسبیل کا پانی بھی اسے نہیں دھو سکتا۔ آج سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ یہ کیوں ہوا۔ اس کہنے والے نے کہا تھا کہ یوں اس طرح سے مایوس نہ ہو، حزن پہ گرفتار نہ ہو۔ سنیے اس نے کیا کہا، وما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم، کوئی مصیبت تم پہ نہیں آتی بجوز اس کے کہ وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حزن کی کیفیت ختم ہو گئی۔ یہ کیوں ہوا، سوال ہی نہیں اپنے سے باہر کہیں جانے۔ سیدھی بات ہے،
کتنا عظیم اصول یہ دیا ہے. نہ کوئی دیوی دیوتا، نہ کوئی جن بھوت، نہ کوئی خارجی قوت، نہ کوئی غیر مرئی اس قسم کے احساسات، کچھ نہیں. نہ کوئی باہر کا دشمن، کچھ نہیں. تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. 42/30. عظیم اصول. اب جس قرآن نے یہ تعلیم دی ہو کہ باہر کی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ان کو تو معلوم کاز اینڈ ایفیکٹ کے ماتحت ہوتا ہے. وہاں جو کچھ ہو یہ دیکھو کہ اس کے لیے کیا کاز تھا. علوم سائنس کی روح سے دیکھو. تمہارے اپنے معاشرے کے اندر اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ کچھ نہ کرو کہ اسے کسی غیر مرئی قوت کی طرف منسوخ کر دو. یہ ڈھونڈنا شروع کر دو کہ پتہ نہیں صاحب کہ ایسا کیوں ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ کیوں کیا ہوا ہے. جو کچھ تم پہ مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے. اپنے ہاتھوں کو دیکھو کہ انہوں نے یہ مصیبت کیسے یہ لائے. اب ظاہر ہے کہ اس قسم کی تعلیم جس قوم کو مل جائے ان کے لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کیفیت جو عہد جاہلیت میں انسان کی تھی. عہد جاہلیت میں کیوں کہوں، اس جاہلیت کا عہد تو انسان کے ساتھ چلا آ رہا ہے. جہالت کا جو نتیجہ تھا کہ کوئی غیر مرئی قوتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ہوتا ہے، اور پھر ان کی تعظیم شروع ہو گئی، ان کی پرستش شروع ہو گئی، ان کو خوش کرنا شروع کیا، ان کو نظر نیاز دینے شروع کر دیے، ان کے پاس قربانیوں کے لیے چلے گئے، ان سے دعائیں کرانی شروع کر دی. یہ سارا قصہ ختم ہو گیا. کچھ حاصل کرنا ہے قانون کے مطابق زندگی بسر کرو، نتیجہ مل جائے گا. نقصان ہوا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ ہمارا ہی اپنے ہاتھوں کا لایا ہوا ہے. اس کی تحقیق کرنے بیٹھ جاؤ، بات ختم ہو گئی. کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی غیر مرئی قوت کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. یہ جو چیز تھی کہ کسی غیر مرئی قوت کی طرف جائے، اس کا پہلا جذبہ جیسا میں نے عرض کیا تعظیم کا ہوتا ہے، احترام کا ہوتا ہے کہ کہیں یہ ناخوش نہ ہو جائے. ان لوگوں کی کیفیت یہ تھی دستپروردگان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح سے توحید ان کے سامنے واضح ہو کر آئی تھی کہ انہوں نے کہیں یہ محسوس اگر ہوتا تھا کہ شاید کسی وقت اس راستے سے کہیں وہ شرک کی کیفیت نہ پیدا ہو جائے، اس کی جڑ کاٹ دیتے تھے وہ لوگ. سب سے زیادہ قابل احترام ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہو سکتی تھی. آج بھی ہمارا ایمان ہے، قیامت تک یہ ایمان رہے گا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی. اس کا مختصر کیفیت کیا تھی ان لوگوں کی. حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دیکھا کہ حج کی تقریب پہ جو لوگ آتے ہیں، راستے میں ایک مقام پہ ایک درخت ہے، لوگ جا کے اس کے نیچے 2 نفل پڑھتے ہیں. نماز ہی پڑھتے تھے، وہ کوئی بت پرستی نہیں وہاں کرتے تھے. وہ درخت کے سامنے ڈنڈوت نہیں بجا لا رہے تھے، وہاں جا کے 2 نفل پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ تعلیم نبوی نے اور قرآن کے حقائق نے کیا نگاہیں پیدا کر دی تھی ان کی. آپ کھڑے ہوئے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی تھی. لوگ اسے متبرک سمجھتے ہیں اور اس کے نیچے جا کے نماز پڑھنے کو ثواب کا موجب سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لگی پڑھنے طرح اس شرک کی. سوچیے عزیزان من کہ ان یادگاروں کا قائم رکھنا کتنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور کتنا یہ عظیم واقعہ تھا بیت رضوان کا کہ اس کو یاد کے طور پہ ہی رکھا جاتا، لیکن جو یادگار شرک تک منتج ہوتی ہے. آپ سوچیے کہ یہ کتنی بڑی جذباتی چیز تھی، لیکن انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ چیز ایک دن آگے چل کر یہی ایک آستہ بن جائے گا لوگوں کو شرک کی طرف لے جانے کا. آپ حیران ہوں گے کہ حضرت عمر نے اس درخت کو جڑ سے کٹوا دیا. اب پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ درخت کہاں ہوتا تھا. یہ تھی تعلیم جو اس قرآن نے دی تھی. اور اس کے بعد پھر ورق الٹ دیے 1400 سال. 1400 سال تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ تاکہ ہم اپنے دور میں آ جائیں، ورنہ یہ تو اس سے بہت پہلے شروع ہو گئی تھی بات. آج دیکھیے اس ابتدائی دور کا انسان
اتنے آستانوں پہ جا کے ماتھے نہیں رگڑتا تھا جتنے آستانوں پہ آج یہ اس قرآن کی حامل قوم جا کے سجدے کرتے. پہلے ہم سمجھا کرتے تھے کہ یہ سب بیچارے گاؤں والے جاہل لوگ ہیں، ان کی زندگی اس قسم کی ہے، اس لیے گاؤں میں تو آپ جا کے دیکھیے کوئی کیکر کا درخت نہیں جس پہ سندور نہیں لگایا ہوا ہوگا، اس کی شاخوں کے ساتھ انہوں نے دھجیاں نہیں باندھی ہوئی ہوں گی، کوئی اونچا سا ٹیلا نہیں ہوگا جس کے اوپر ایک جھنڈی نہیں کھڑی ہوگی اور اس پہ دیا نہیں جلایا جائے گا، اور مزاروں کا تو آپ پوچھیے ہی نہیں پھر کہ کیا کیفیت ہوتی ہے. لیکن یہ ان جاہل گواروں کی بات نہیں ہے. آپ کے ہاں کے مہذب ترین شہروں کے اندر بڑا تعلیم یافتہ طبقہ جسے آپ کہتے ہیں، یوں تو ہر روز ورنہ جمعرات کی شام کو آپ دیکھ لیجیے شہر میں کون سے اونچا ٹیلا ہے کہ جہاں جا کے سجدے نہیں کیے جاتے، کون سی چونے گج کی عمارت ہے کہ جہاں جا کے مرادیں نہیں مانگی جاتی، وہاں دھجیاں نہیں باندھی جاتی، وہاں سہرے نہیں لٹکائے جاتے، وہاں نیازیں نہیں دی جاتی. اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ صاحب اس سے پہلے پاکستان بننے سے پہلے یا ابتدائی دنوں میں اتنا زیادہ رجحان لوگوں کا نہیں تھا، وہی جاہل لوگ جاتے تھے عام طور پر عورتیں، لیکن اب تو پوچھو نہیں تانتا لگا ہوا ہے، اور یہ سارے وہ موٹروں والے اور وہ گڈیوں والے اور بڑے بڑے پڑھے لکھے بڑے بڑے عمراء، اور اتنا زیادہ کثرت میں یہ کیوں ہو گیا؟ بات بڑی واضح ہے. جتنی معاشرے میں لا قانونیت پھیلتی جائے گی، قانون کے مطابق کسی کا کام نہیں ہوگا، وہ اس لا قانونیت کی طرف بھی آتا چلا جائے گا کہ اس طریقے سے تو میرا حق مجھے نہیں ملتا، یا جو کچھ میں لینا چاہتا ہوں حق یا ناحق نہیں ملتا، چلیے ان بزرگوں سے دعائیں کرائیں، ان سے جا کے مرادیں مانگیں. وہی عہد اول کا انسان جو تھا غیر مری قوتوں کی طرف جاتا تھا. احترام پیدا ہوا، احترام کے بعد پھر ڈر پیدا ہوا. ڈر کی کیفیت یہ ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیے اس سجدہ کرنے کے بعد اس طرف پشت کر کے نہیں مڑتے، پچھلے پاؤں لوٹتے ہیں. حضرت صاحب کے متعلق اپنے کمرے میں تنہائی میں بیٹھے ہوئے دل کی گہرائیوں میں بھی اگر کوئی خیال ایسا گزر گیا کہ صاحب ان کی یہ حرکت اچھی نہیں تھی، کب کپا اٹھتے ہیں، ڈرتے ہیں، سہمتے ہیں، روتے ہیں، چیختے ہیں، وہاں جا کے کہتے ہیں یا حضرت معاف کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے، میں مارا گیا، میں تباہ ہو گیا. حضور کے متعلق دل میں گستاخی کا خیال اتر گیا، سہما ہوا، ڈرا ہوا. جس قوم کی یہ حالت ہو کہ وہ اینٹوں اور سیمنٹوں کے ڈھیر سے ڈر رہی ہو، جس کی کیفیت یہ ہو کہ صاحب قدم شریف کا ایک میلہ لگ، دھرمشالہ سے چلتا ہے سنگ، ڈھول بجا رہے ہیں، جھنڈے ساتھ ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، راستے میں وہ مقام کرتا ہوا چلا جاتا ہے. کہاں مقام کرتا ہے؟ قدم شریف. یہ کیا قدم شریف کیا چیز؟ ڈیرہ غازی خاں میں سخی سرور کا مزار ہے. وہ بزرگ مشہور یہ ہے کہ وہ وہاں اس پہاڑ سے چلے تھے، راستے میں جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا وہ قدم شریف ہو گئے. اب وہ جو سنگ چلتا ہے وہاں سے وہ ڈیرہ غازی خاں کے سخی سرور کے مزار پہ پہنچتا ہے. راستے میں لوگ ساتھ جمع ہوتے جاتے ہیں، جہاں جہاں انہوں نے قیام کیا وہیں وہ قیام کرتے ہیں، وہاں وہ سجدے کرتے ہیں. دلی کی جامع مسجد، شاہی جامع مسجد کے ساتھ حجرے کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا تھا، اور کون سا مقام ہے وہاں پتھر نہیں ہے؟ کیا آج قدم شریف. پتھر کے اوپر ایک قدم کا نشان، یہ ایک منسوب تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، سب حضور کا یہ قدم ہے. خانہ خدا میں مسجد کے اندر ہر جمعرات کو وہ وہاں سے نکالا جاتا تھا، اور وہاں پھر سجدہ کعبے کی طرف رخ کر کے خدا کے لیے نہیں کیا جاتا تھا، اس قدم شریف کو کیا جاتا تھا. یہ ایسا نہ کہیے کہ وہ لوگ کرتے ہیں ہم نہیں کرتے، پوچھو نہیں ہم کیا کچھ کرتے ہیں. کیفیت ساری قوم کی یہ ہو گئی کہ رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر. بلکہ اس سے بھی آگے کہ می تراشد فکر ماں ہر دم خدا بندے دیگر. میری تو کیفیت یہ ہے کہ میری فکر کے بترے میں ہر آن ایک نیا بت تراشا جاتا ہے. رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر. ایک زنجیر سے میں رہا ہوتا ہوں، ایک اور زنجیر کے اندر جا کے پھنس جاتا ہوں. ساری قوم اس شرک کے اندر مبتلا.
اور جب اس کی کیفیت یہ ہو گئی ہے تو اس کے بعد آپ سوچئے کہ یہ خوف اور حزن کے اندر مبتلا کیوں نہیں ہوگی؟ آج جو آپ کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ گئی کہ آپ کیوں پٹ گئے، کیوں ذلت یہ آپ کے نصیب ہو گئی، وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے ان حوادث کے متعلق دور سے یہ سوچنا شروع کر دیا، سوچنا بند کر دیا تھا کہ یہ ساری چیزیں قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتی ہیں، جہاں اس قانون کا دامن ہاتھ سے چھوٹا یہ تباہیاں آ جائیں گی۔ کیفیت آپ کی یہ ہو گئی ہے کہ محسوس طور پہ سامنے نظر آتا ہے کہ یہ یوں ہوا۔ 65 کی جنگ میں تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہمارے ان مجاہدوں نے کس طرح سے ان آنے والوں کے چھکے چھڑائے تھے، کس طرح یہاں راوی کے اوپر لڑائیاں ہوتی تھی، ٹکراؤ ہوتے تھے ان تیاروں کے، اور کس طرح سے گولہ باری سے ان کو ایک ایک کو گراتے تھے۔ مجاہدوں نے کس طرح سرحدوں کے اوپر کس طرح ان کو شکست فاش دی تھی۔ سامنے نظر آ رہا تھا کہ خدا کے بتائے ہوئے قانون اور قاعدے کے مطابق یہ ہو رہا ہے۔ اس نے قانون یہ بتایا تھا کہ خوف سے امن چاہتے ہو تو اپنی سرحدوں کو اتنا مضبوط رکھو کہ دشمن کے دل میں تمہارا روب طاری رہے، یہ قرآن نے کہا تھا۔ یہ کچھ 65 کی جنگ میں یہ کچھ ہمارے مجاہدوں نے کر کے دکھایا، لیکن ہمیں تو اطمینان ہوتا ہی نہیں تھا۔ افسانے شروع ہو گئے کہ وہاں صاحب سفید گھوڑیوں والے، سبز اماموں والے اتر رہے تھے، ان کی وجہ سے یہ ہوا۔ یعنی پھر آپ قاعدے قانون سے نکل کے چلے گئے وہیں پرستشوں کے اوپر۔ وہاں سے حضرت صاحب چلے تھے اور وہاں سے پیر صاحب نے یہ کہا تھا، بلکہ یہاں تک افسانہ مشہور تھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے آئے تھے۔ چلے ان افسانوں کے اوپر، اور جب یہ افسانے اور توام پرستیاں تھیں عزیزان مقت، اسی کی وجہ سے اس جنگ کے اندر نہ کوئی سبز امامے والا آپ کے پاس آیا، نہ کوئی سفید گھوڑی والا آپ کے پاس آیا۔ کہاں گئے وہ آج سے؟ آج بھی ہم سے یہ نہیں کہا جاتا کہ بیٹھو اور سوچو۔ خدا نے یہ کہا تھا کہ ما اصابکم من مصیبت فما کسبت ایدیکم، جو مصیبت بھی آتی ہے بیٹھ کے سوچو کہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہے، سوچو کیسے ہم نے یہ مصیبت یہ لایا۔ اب بھی نہیں یہ کہا جا رہا، اب بھی نگاہوں کے رخ اسی طرف دوڑائے چلے جا رہے۔ تو سیدھی سی بات ہے کہ جو قوم اتنے بڑے شرک کے اندر مبتلا ہو، شرک میں نے عرض کیا ہے نا کہ کفر ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ یورپ کے سائنسدانوں کے یہاں کفر ہے، ہمارے ہاں شرک کی صورت یہ ہے کہ ہر شخص خدا کو مانتا ہے اور ہر شخص یہ کرتا ہے، کوئی کسی مقام پہ، کوئی کسی مقام، کسی کا معبود کوئی ہے، کسی کا کوئی اور ہے۔ عہد جاہلیت کے انسان نے ابتدا کی اس چیز کی، اس کے بعد کچھ کاروباری لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ بہت عمدہ سودا ہے یہ، ان کی جہالت کو ایکسپلائٹ کرو۔ یہ تھے آپ کے ہاں کے مذہبی پیشوا، یہ تھے آپ کے ہاں کے پیران طریقہ، یہ تھے قبروں کے مجاور، ایکسپلائٹ کرو۔ کس طرح سے ایکسپلائٹ کرو؟ وہ یہ نہیں کہتے کہ صاحب جو کچھ لاؤ ہمارے لیے لاؤ، نہ، حضرت صاحب کی نیاز، اللہ کی نیاز۔ آپ نے غور فرمایا تھا کہ اس کو پرپیچویٹ کرنے کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے، اس جہالت اور اس شرک کو یہ ایکسپلائٹ کرنے والے آ گئے، ان کی وجہ سے یہ دوام ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی جن کو بڑے بڑے آستانے کہا جاتا ہے کہ وہاں مرکز ہے مرادیں پورے ہونے کے، بڑے بڑے قبے اور قبریں ان کی مٹا دیجیے، زمین کے برابر کر دیجیے، اور جو مجاور بیٹھے ہوئے ہیں ان کو نکال دیجیے، کسی کو یاد ہی نہیں ہوگا اگلی نسل کو کہ یہاں سے بھی مرادیں میرا کرتی تھی۔ وہ کہیں گے کہ یہاں بھی ٹٹو باندھا کرتے تھے، اب بھی گھوڑے باندھ۔ یہ ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے، ان کا یہ پروفیشن ہو جاتا ہے، پھر اس پروفیشن کی خاطر پھر ان کے یہاں یہ ہوتا ہے، خدا کے لیے دو، حضرت صاحب کے لیے دو، اور یہ دونوں جاتے کہاں ہیں؟ دونوں ان کے یہاں جاتے ہیں۔ چاہیے ان سے تو صاحب کہتے ہیں صاحب ہم تو پوسٹ آفس ہیں، آپ سے لیتے ہیں وہاں بھیجتے ہیں۔ ان سے کہا کہ ٹھیک ہے صاحب، پوسٹ آفس والا تو 10 روپے کا منی آرڈر دیجیے، 2 اس میں سے لیتا ہے، تو آپ تو 10 کے 10 لے جاتے ہیں۔ یہ تقسیم کر رکھی ہوتی ہے خدا کے نام کی، حضرت صاحب کے نام کی۔ آج شروع ہوتی ہے 137، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِهِمْ۔ کہتا ہے ان کی کیفیت یہ ہے کہ مجاور بن کے بیٹھے ہیں،
کہتے ہیں کہ اچھا لائے بھائی ٹھیک ہے بھائی یہ اللہ کا حصہ یہ حضرت صاحب کا حصہ، یعنی ان کا اپنا کچھ نہیں ہے سر۔ اچھا جی فما کانا لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، کہتے سیدھی بات ہے کہ جو کچھ تو یہ حضرت صاحب کا نکال لیتے ہیں وہ تو اللہ کی طرف جاتا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی کہہ دیا کہ حضرت صاحب کا ہے، وہ ادھر تو جاتا نہیں۔ وما کانا للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو اللہ کا کہتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پاس کہاں پہنچتا ہے، خدا خانہ ہے۔ کہتے سوچتی ہو یہ کرتے کیا ہے 420؟ پہلی چیز تو یہ کہ ہمارے لیے کچھ نہیں سر، ہمیں کیا کریں، آپ لائے ہو ہم تو بھیجنے والے ہیں، یہ حضرت صاحب کا یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ دیکھیے یہ اللہ مجھے کہتا کہ اتنی عجیب بات سے کہتے سنتے ہو یہ کرتے کیا ہے، یہ جو ان کے حضرت صاحب کا ہے کیسی عجیب بات ہے، کہ ظاہری بات ہے کہ وہ تو نہ یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے لیے نہ اللہ کے پاس جاتا ہی ہے، وہ بھی اپنا اور جو اللہ کے لیے نکالا ہوا ہے وہ بھی اپنا۔ سا مہیا کا کس انداز سے 420 یہ کرتی ہے سر، دیکھو تو روز ہوتا ہے یہ سر۔ یہ جو 2 ٹکڑے ہیں کبھی آپ نے غور کیا ہوگا، یہاں تو خیر کم آتے ہیں ایسے کچھ شہروں میں اب بھی پھرتے ہیں، نظر اللہ نیاز حسین، دیکھتا یہ 2 کیوں رکھے ہوتے ہیں الگ، وہ یہ 2 حصے الگ الگ کرنے کے لیے، کہیں لانے والے کے ذہن میں یہ نہ ہو جائے کہ صاحب سارے سے سارے لے گیا نہ، پہلے ہی الگ کر کے لگتی ہے، وہ کہتا ہے یہ دیکھیے اس طرح سے الگ کر کے یہ تو ان کا ہو گیا اور یہ جو ہے یہ بھی ان کا ہو گیا پھر۔ تو یہ ہے جب یہ چیزیں پروفیشن بن جاتی ہیں تو پھر یہ وہ جو پروفیشن ہوتا ہے یہ سیکرٹس ہوتے ہیں ٹریڈ کے، یہ کچھ کرتے ہیں ان سے۔ ساء ما یحکمون وکذالک زینا لکثیر من المشرکین قتل اولادہم شرکاؤہم یردوہم ولا یلبسوا علیہم دینہم، یہاں تک ان کو پختہ کر دیتے ہیں اپنے ان اعتقادات میں کہ اولاد جیسی عزیز شے جو ہے وہ بھی آ کے ان استانوں پہ وہ ذبح کر دیتے ہیں، انتہا ہے یہ۔ اب تو یہ واقعات کم ہو گئے لیکن پھر بھی آپ نے سنے ہوں گے، کبھی کبھی آیا کرتا، وہ ایک فلاں کو صاحب خواب میں اس نے بشارت دیکھی اور حکم دیکھا اور صبح اٹھ کے اپنے بچے کو ذبح کر دیا، یہ آیا کرتے ہیں واقعات، اب بھی آتے ہیں یہ واقعات۔ اور یہ تو ذبح وہ ہے کہ جو چھری سے ذبح کرتے ہیں، جو اس کی پوری زندگی کو ذبح کرتے ہیں، یہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، یہاں تو خیال پتہ نہیں ہوتے ہوں، یہ جو فلاں پیر کے بال کے بناتے ہیں، یہ پہلا بچہ جو کچھ ڈیفارم سا پیدا ہو جاتا ہے شادولہ کا چوہا بناتے ہیں، بجائے اس کے کہ اس کا علاج کیا جائے اس کو بنا دیتے ہیں۔ وہاں یو پی میں میر مدو کے بال کے بنایا کرتے تھے، یعنی ایک بچہ اس کو وقف کر دیتے تھے اس مزار کے اوپر چڑھاوا چڑھانے کے لیے، وہ چھری سے ذبح تو 1 منٹ میں ہو جاتا تھا، یہ ساری عمر کا ذبح کرنا ان کے ہوتا تھا بچوں کو، وہ بچے پھر بھیک مانگتے تھے ان سب کے، ان کے بال کے بنے والے یلبسوا علیہم دینہم۔ ہاں یہ عجیب بات ہے، یہ سارا کچھ کرتے ہیں دین کا نقاب اڑا کر، مذہب کے رنگ میں، یہ کیفیت یہ لوگ پیدا کر دیتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، ٹھیک ہے، ہمارا تو قانون مشیت یہ ہے کہ ہم زبردستی تو کبھی روکتے نہیں انسانوں کو، ان کو اختیار و ارادہ دیا ہے، اس لیے ٹھیک ہے یہ اختراع پردازیاں ہیں جو خدا کے خلاف یہ کچھ نکالتے ہیں کہ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ چلا اور آگے چلو، وقالوا هذه انعام وحرث حجر لا يطعمها الا من يشاء بزعمهم وانعام حرمت ظهورها وانعام لا يذكرون اسم الله عليه افترى عليه فيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور پھر اس کے بعد صاحب یہ بھی یہ جانور ہے اس کے اوپر فلاں سوار نہیں ہوگا، یہ چیزیں بھی ہمارے ہاں ہوتی تھی گاؤں میں، کوئی گھوڑی جس پہ کبھی پیر جی نے سواری کر لی ہو وہ چلے گئے ہوں، تو اس کے بعد تو انتہائی گستاخی تھی کہ کوئی اور اس گھوڑی پہ سوار ہو جاتا، اب وہ کوتل ہے چھوڑا ہوا ہے اسے، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا،
وہ اظہر صاحب کا گھوڑا ہو جاتا، اس میں کوئی سواری نہیں کر سکتا۔ تو یہ کیفیت ان لوگوں کی ہو، اس قسم کی توہم پرستیاں پھر آگے نکل آتی ہیں ان کے یہاں۔ وقالوا ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا ومحرم علی ازواجنا وان یکن میتۃ فهم فیہ شرکاء سیجزیہم وصفهم انہ حکیم علیم۔ اور آگے بڑھتے تھے سر کہ یہ جو نیاز دی جا رہی ہے نا بھائی، یہ صرف مرد کھا سکیں گے، عورتیں نہیں کھا سکیں گے۔ اب آپ کے لیے شاید یہ باتیں کچھ تعجب انگیز سی ہوں گی، وہ پانی آپ نے یہاں اب یہ چیزیں یوں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں ہوتی تھی، اور ہمارے ہاں میں خاص طور پہ ہم لوگ تو بالکل نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، شاید 2 پشتیں ہوئی ہوگی۔ میری اپنی ایک نانی ہندنی تھی آگر تک، 2 ہی پشتیں ہوئی ہوں گی، اور وہ اب یہاں کہنا پڑا، اور وہ بھی یہ ہندوؤں میں بھی یہ جو راجپوتوں کی ذاتیں ہوتی ہیں، یہ بڑے ہی معاملوں کے اندر گاڑی اکھڑ ہوتے تھے۔ تو مسلمان ہو گئے ہوئے تھے، 2 پشتیں ہو چکی ہوئی تھی، پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ساری رسومات اس گاؤں میں جس طرح سے کہ وہ کرتے تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے ہم میں سے، اسی طرح سے ہمارے گھروں میں ہوتی تھی، سب رسومات اسی قسم۔ یہی چیز جو ہے، یہ نیاز مرد کھا سکتے ہیں، عورت نہیں کھا سکتی، بچے جو ہیں بال کے بنے ہوئے ہیں، ان کے اوپر جا کے یہ کچھ کیا جا رہا ہے، اور اب بھی ہمارے یہاں وہاں یہی کچھ ہوتا چلا جاتا ہے۔ عورتیں نہیں کھا سکتی، وہ آپ کو تو معلوم ہی ہے نا عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں جا کے دیکھیے کیا کیا چیزیں عورتیں وہاں سے نہیں کھا سکتی۔ لیکن خیر، ما رزقهم اللہ افتراء علی اللہ قد ضلوا وما كانوا مهتدین۔ ایسا ہے کہ سوچئے تو صحیح، خدا نے جن چیزوں کو اس طرح سے حلال قرار دیا تھا اسے اس طرح سے حرام قرار دیا جاتا ہے، اولاد تک کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ خود فریبی اور کیا ہوگی؟ سفہن کا لفظ سفہن آیا ہے، خود فریبی جسے کہتے ہیں، اس قدر خود فریبی ہے جس کے ماتحت انسان یہ کچھ کرتا ہے۔ کوئی دوسرا کسی کے بیٹے کو تھپڑ مارے تو اس کا سر پھوڑ دیتے ہیں، عدالت تک میں چلے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیتے ہیں، اور بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ کتنی بڑی خود فریبی ہے، اور کہا اللہ کی طرف اسے منسوب کرتے ہیں۔ جس اللہ کی کیفیت یہ ہے، هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات والنخل والزرع مختلفا اکلہ والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ، اس خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں جس کی ربوبیت، جس کی رضاکیت کی یہ کیفیت ہے کہ صفحہ ارض کے اوپر دیکھو تو صحیح، یہاں سے وہاں تک لہلہاتی ہوئی کھیتیاں، یہ ثمر بار درخت، یہ انگور، یہ رمان، یہ کھجوریں، انواع و اقسام کے یہ میوے سارے کے سارے پھیلا دیے، اور اس نے کسی درخت میں یہ نہیں لکھا کہ اس میں سے مرد کھائیں گے عورت نہیں کھائے گی، یہ جو ہے یہ مخصوص ہے کسی خاص پیر جی کے لیے، اس کا پھل یوں نہیں توڑا جائے گا۔ وہ کھیر دیا سب کے لیے، پورے انسانوں کے لیے یہ سب کچھ اگا دیا، اور کہا کلوا من ثمرہ یہ ذات میں کھاؤ جب اس پہ پھل آ جائے تو۔ کسی کو شجر ممنوع ہم نہیں قرار دیا، ہم نے کہیں کوئی پابندی نہیں لگائی، بس ایک ہی پابندی تھی اور تھوڑی سی، سنیے عزیزان من، کھاؤ پیو وآتوا حقہ یوم حصادہ، میں اتنی سی بات کہ جب فصل کو کاٹو اس کا حق دے دیا کرو، اس کو پہنچا دیا کرو۔ نہیں، بڑی عجیب چیز یہاں آئی ہے عزیزان من، حقہ۔ یہ ہمارے ہاں روز مرہ کی گفتگو میں آپ دیکھیں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یعنی ایسے ہی چیزیں ہم مان لیتے ہیں جیسے مسلمات ہوتے ہیں۔ حقوق کی 2 کیٹیگریز ہم نے کر رکھی ہیں، یہ حقوق اللہ ہے، یہ حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرو، خیرات دو، یہ سب کچھ۔ ان سے پوچھو کہ صاحب یہ حقوق اللہ کا کہیں لفظ بھی آیا ہے کسی جگہ؟ یہ اللہ کا حق، یعنی
نماز پڑھ لی ہم نے، ایک اللہ کا حق تھا ادا کر دیا ہے. یہ حقوق اللہ کا لفظ نہیں ہے، یہ تقسیمی کہیں نہیں ہے. عزیزان مان، دین آیا اس لیے ہے کہ حقوق العباد سے کھائیں. اللہ تمہارے حقوق کا محتاج ہے. حقوق سارے انسانوں کے ایک دوسرے کے اوپر ہے. دین آیا ہی ہے سکھانے کے لیے ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر جو حق بنتا ہے اسے کس طرح سے ادا کیا جائے. اور یہ جن چیزوں کو آپ جنہیں ہم اس طرح سے یہ عبادات کہتے ہیں وہ بھی در حقیقت ان حقوق اللہ کے لیے ہی تعلیم و تربیت سکھانے والی چیز ہے. سارا دین انسانوں کو آپس میں رہنا سہنا سکھاتا ہے. جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، اگر ایک شخص کہیں باہر جنگل میں غار میں جا کے رہے، اسے نہ دین کی ضرورت ہے، نہ دین کے احکام کی ضرورت ہے، نہ اقدار کی ضرورت ہے. سوال ہی نہیں. یہ تو سوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ پڑے. وہاں یہ سارے قاعدے قانون اقدار اصول یہ ساری پابندیاں یہ ساری اس وقت سامنے آتی ہیں جب ایک انسان کا دوسرے انسان سے معاملہ پڑے. اللہ تو غنی من العالمین ہے، مستغنی ہے ان چیزوں سے. البتہ سارے قرآن میں یہاں ایک جگہ یہ چیز آتی ہے جسے حق کا حقوق کہا ہے، اس لیے کہ پیچھے سے بات چلی آتی تھی نا کہ یہ لوگ نکالتے ہیں یہ خدا کو دے دو اور یہ سب کچھ اس کو دے دو. یہ کیا ہے؟ یہ اس کا حق جو ہے یہ کہاں جائے گا؟ اس نے کہا کہ یہ حق جو اس کا ہے یہ دوسرے مقام پہ اس نے یہ کہا کہ یہ جتنی چیزیں ہم نے دی ہیں جس کو یہ حق کہا جاتا ہے، یہ جتنے بھوکے ہیں ان تک پہنچا دو، ہمارا حق ادا ہو جائے. آپ دیکھتے ہیں اس ٹرم میں گفتگو چونکہ ہو رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں یہ خدا کا حصہ ہے، یہ شرکاء کا حصہ ہے. وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، فصل کاٹتے ہو تمہارا حق ہے، یہ اس میں سے تم کہتے ہو نا کہ تم خدا کا بھی حق ہے. تو خدا کا حق یہ ہے کہ یہ جو محتاج ہیں، یہ مسکین ہیں، یہ بھوکے ہیں، یعنی جو اپنی محنت سے اپنے لیے رزق حاصل نہیں کر سکتے انہیں دے دیجیے. کتنا دے دیجیے؟ اب یہ ہے سارا سوال. اسی تو ایک چون کڑنے ہے نا ایک مٹھی تو کو دینے کے لیے. اس نے کہا یہ نہیں. یا سلونا کا ماذا ينفقون، پوچھتے یہ ہیں کہ کتنا دے دیں دوسروں کی ضروریات کے لیے. کہا کل علاج، جتنا تمہاری اپنی ضرورت سے زائد ہے سب کا سب رکھنا کہا کے لیے تم. ہم نے اس کو لیلا نام پیدا کیا ہے سارے رزق کو تمام نو انسانی کی ضرورت کے لیے. سواء للسائلین، ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے. اپنی ضرورت پوری کرو، اس سے زائد جو ہے اسے دو جس کی ضرورت رکی ہوئی ہے. بات صاف ہو گئی. کہا یہ ہے حق ہو، جسے تم اگر حقی کہنا چاہتے ہو تو یہ ہے حق. یہاں کن الفاظ میں کہا؟ حقہ یوم حسادی ولا تسرفوا انہ یحب المسرفین. ضرورت سے زائد نہ لو، یہ اسراف ہے. عجیب لفظ ہے عربوں کے ہاں یہ اسراف جسے ہم کہتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا فضول خرچی، اور فضول خرچی کی تو کوئی حد نہیں. جو کچھ بھی وہ خرچ کرتا ہے آپ کے نزدیک وہ فضول خرچی ہوئی، اس سے پوچھیے گا وہ اس کے لیے جسٹیفیکیشن دے گا. فضول خرچی کہتا ہے. یہ فضول خرچی کیا ہوتی؟ کنویں سے پانی دے دیا جاتا ہے کھیتوں کو، اس سے بنائی جاتی ہیں نالیاں، آڈا جنوں کہیں، اسے ایسا بنایا جاتا ہے کہ وہ پانی اس میں سے بہتا ہوا کھیت تک پہنچ جائے، اور کھیت میں بھی کھیت کی ضرورت کے مطابق پانی دیا جاتا ہے. اگر پانی کم آ جائے تو پھر بھی کھیتی نہیں ہوتی، اور اگر پانی اس سے زیادہ دیا جائے تو جب بھی مر جاتی ہے کھیتی. اس کی ضرورت متعین ہے قانون فطرت کی روح سے، وہ تو وہاں کی ضرورت تھی. اب کھیت میں اس سے زیادہ تو دیا نہیں جا سکتا نہیں ہے. جو دے گا کسان نقصان اٹھائے گا. ضرورت سے زیادہ اپنے کھیت میں پانی جمع کرنے والا کھیتی گل جائے گی. راستے میں یہ جو نالیاں جا رہی ہیں اگر یہ اس قسم کی ہو کہ یہاں سے بھی پانی بہ رہا ہو، یہاں سے بھی نکل رہا ہو، وہاں سے بھی نکل رہا ہو، تو یہ جو اس طرح سے یوں پانی نکل جاتا ہے کہ نہ اس کھیت تک پہنچ رہا ہے نہ کسی دوسرے کے کام آ رہا ہے، اسے اسراف کہتے ہیں عربی. کہتا ہے یہ ٹھیک ہے فصل ہے، ڈھیر لگ گیا اناج کا،
خود کھاؤ پیو، اپنی ضرورت سے زیادہ ہے ضرورت مندوں کو دے دو، اور یہ چیز نہ کرو کہ کھیت میں اتنا جمع کر دو کہ جل جائے، راستے میں یہ کیفیت شروع کر دو تو کہ کسی کی ضرورت میں بھی کام نہ آئے، سامان تعیش جسے کہا جاتا ہے۔ پھر وہی آگے بات آ گئی، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ کہتے اسی طرح سے یہ ہم نے مویشی بنائے ہیں، کوئی بار برداری کا کام دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی ٹانگوں والا ہے، یہ بکریاں وغیرہ جتنی بھی ہیں، کہا یہ سب چیزیں تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے، رزق کا سامان ہے، کھاؤ پیو، اللہ کا دیا ہوا رزق جو ہے، شیاطین کی پیروی نہ کرو، وہ خواہ یہ پیشہ ور مجاور ہو یا تمہارے اپنے اندر کے مفاد پرست جذبات ہو، جو سب کچھ سمیٹ لینے کی فکر کا سبق دیتے ہو۔ انہو لکم عدو مبین، یاد رکھو یہ سب کھلے ہوئے دشمن ہیں تمہارے، تباہی آ جائے گی اس سے اگر تم نے یہ روش اختیار کی۔ ہاں کیفیت یہ ہے، ثمانیۃ ازواج من الزان اثنین ومن المعاذ اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ما اشتملت علیہ ارحام الانثیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین قل الذکرین حرم ام الانثیین ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین۔ ان کی یہ رسومات اس زمانے میں جو رائج تھی ان کا کوئی ذکر کیا ہے کہ وہ یہ کچھ کیا کرتے تھے، کہتا ہے کہ ان کے ہاں 4 قسم کے یہ مویشی ہوتے تھے، بھیڑ، بکریاں، یہ گائے بیل اور اونٹ، ان کے نر اور مادہ، کبھی یہ چیز کے سب ان کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوں جو نر اور مادہ پہ مشتمل ہیں، وہ نہیں کھائے جائیں گے، اکیلا نر آئے گا اس کو یہ کیا جائے گا، مادہ اگر پیدا ہوگی تو یہ کیفیت ہوگی، اتنے بچے دے دے گا جانور تو اس کو بت کے استان پہ چڑھا دیا جائے گا۔ تو کہا یہ سب چیزیں اسی جذبہ حزن کی اور خوف کی پیدا کرنا ہے جو عہد جاہلیت میں تمہارے دلوں میں راسخ ہوا تھا، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ سب تمہارے فائدے کے لیے ہم نے پیدا کیے ہوئے ہیں، اس قسم کی توہم پرستیاں مت کرو۔ ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا لیضل الناس بغیر علم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ کہتا ہے کہ بتاؤ، یہ کہتے یہ ہیں سارے کے سارے کہ یہ سب کچھ خدا کے نام پہ ہے، اللہ کے احکام کے مطابق ہے، تو ان سے پوچھو تو صحیح کہ جو خدا نے احکام یہ دیے ہیں ان میں تو ہے نہیں، اس نے خلوت میں کوئی ایسے احکام دیے تھے تو جناب وہاں موجود تھے، سن رہے تھے کہ اس نے اس قسم کے احکام دیے، کیا سند ہے تمہارے پاس؟ کیوں اتنی تمہاری ضرورتیں بے باک ہو گئی ہیں کہ خود اپنے ہاتھوں سے یہ چیزیں وضع کرتے ہو؟ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، وہ کہتے یہ ہو کہ یہ خدا کی شریعت۔ اب دیکھتے ہیں جو کچھ بھی ان مرکزوں میں، ان مزاروں میں، ان خانقاہوں میں، ان بستیوں میں، زاویوں میں ہوتا ہے اسے عین مذہب قرار دیا جاتا ہے، بلکہ اسے تو مغز مذہب قرار دیا جاتا ہے۔ کہتا یہ ظلم، خدا کی طرف ان چیزوں کو منسوب کرنا، اسے اس کی شریعت بتانا، اسے اس کی طریقت بتانا، کہنا کہ یہ خدا کی طرف جانے والا راستہ ہے، کہا کہ یہ قوم ظالمین کا راستہ ہے، خدا کا راستہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، کیوں لوگوں کو گمراہ کرتے ہو خدا کا نام درمیان میں؟ یہ حرام ہے، وہ حلال ہے، پھر اس نے شروع کر دی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ، اس قدر چیلنج کے الفاظ۔ رسول ان سے کہہ دو کہ میری طرف جو خدا کی طرف سے وحی ہو رہی ہے اس وحی میں تو میں بجوز ان 4 چیزوں کے کوئی شے حرام نہیں پاتا۔ اتنا حتمی طور پہ عزیزان من کہا جائے، حرام وہ ہے جسے خدا کی وحی نے حرام کیا، کہا کہ جو وحی مجھ پہ نازل ہوئی ہے اس میں صرف یہ 4 چیزیں حرام ہیں، ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر، بس یہ مردار، بہتا ہوا لہو اور لحم خنزیر، اور وہ جو اہل لغیر اللہ، اور ہر وہ شے جو خدا کے سوا کسی کی طرف منسوب کر دی، کہا یہ ہے حرام، یہ ہے رجسن، فسق، یہی ہے حرام چیز۔ ان میں بھی فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم، اگر اضطراری حالت پیدا ہو جائے
کہیں کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، جان پہ بن گئی ہے، تو صرف اتنی حد تک یہ جو چیز حرام قرار دی گئی ہے اس میں سے تم کچھ کھا سکتے ہو، یہ نہیں کہ دم دناتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ مجھے کیا پرواہ ہے قوانین خداوندی کی، کھاتا ہوں یا لذت کے لیے کھانا شروع کر دو، نہ، اس طرح کی حالت میں اتنی سی چیز اس میں ہے، بس یہ ہے حرام، یہ ہے عزیزان من خدا کی طرف سے حرام۔ ابھی تو بات ہو رہی تھی مزاروں اور خانقاہوں کی، اب آ جائیے ارباب رشد و ہدایت کی طرف جو فتوے دیتے ہیں، اتنی لمبی لسٹیں ہیں ان کے یہاں حرام ہونا، ایک ایک چیز پہ بحث ہوتی چلی جا رہی، طوطا حرام ہے یا فتویٰ یہ آیا تھا کہ طوطے وہ 8 قسم کے ہوتے ہیں، 10 ایک چڑی مار دے پوتے نہیں، انہوں نے پتا 8 قسم کے طوطے نہیں، ان میں سے 7 قسمیں جو ہیں یہ حلال ہے، ایک قسم حرام ہے، کہا جی وہ کون سی ہے؟ تو کہتے ہیں کہنے کے دیکھے تو ایسی بھی نہیں ہے، وہ جو اب حرام ہے ایک، تو کہا کہ تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ 8 قسمیں ہی حرام قرار دے دیے، چلو جناب 8ویں قسم نیچی آ گئی نا، اشریت بن دی پئی ہے، فرشتے عزیزان من بنی، خدا یہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اعلان کر دو کہ جو خدا نے وہی میرے طرف بھیجی ہے میں تو اس میں ان کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہیں پاتا، معاذ اللہ معاذ اللہ، یہ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ اب یہ ہمارا قصور ہے کہ آپ اس میں اور چیزوں کو حرام نہیں پاتے، اب دیکھا کتنی چیزیں حرام ہو رہی ہیں، بات تو وہ ہے یوں ہی مذاق کی سی ہے، بڑے پتے مہاراجا سر کرشن پرساد تھے حیدرآباد کے وزیر، وہاں حیدرآباد دکن میں عام طور پہ علماء کا، فقراء کا، ارباب طریقت کا، دانشوروں کا وہ جمگھٹا ہمیشہ رہتا تھا، ان کے وظیفے مقرر ہوتے تھے، تو ایک دن وہ علماء کا مجمع تھا، 7 کے کمرے میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ دوسرے کمرے میں تھا خود، وہاں بانسیں چلی ہوئی تھی، حرام اور حلال چلا ہوا ہے صاحب، یہ حرام ہے، اس کی نص یہ ہے، فلاں امام نے اس کو بھی حرام قرار دیا ہے، فلاں کتاب میں اس کو بھی حرام ہوا ہے، وہ 2-3 گھنٹے یہ اسی بحث میں لگے ہوئے یہ سن رہا ہے، اسے وہ مہاراجا کرشن پرساد کچھ تنگ آ گیا، دروازہ کھولا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ میں یہ سن رہا ہوں او حرامی ہوں، آپ کے ہاں کچھ حلال بھی ہے یا نہیں؟ حرامیوں کا لفظ اس حرام سے بڑا دلچسپ تھا، جب ان سے بات سنو تو صاحب یہ حرام وہ حرام لسٹ بنی، سنیے عزیزان من کون سی چیز ہمارے ہاں خاص طور پہ یہ پنجے دار جانور جو ہے نا وہ سارے حرام ہے نا، ناخن جن کے پنجے میں ہوتے حرام ہے نا، آپ کے ہاں یہ صاحب شریعت آپ کو بتاتے ہیں نا حرام ہے یہ، ٹھیک ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، کہا یہ یہودیوں پہ ہم نے یہ پنجے دار جانور حرام کیے تھے، اور اس کے علاوہ من البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او علی الحوایا فما اختلط بعظم، کہتا یہ بھی ان کے ساتھ یہ چربی بھی ان کے اوپر حرام کی سوائے اس کے جو جانور کی پیٹھ پہ لگی ہو یا ہڈیوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہو وہ بھی حرام، اور یہ ناخن والے پنجے دار جانور یہ جو تھے پرندے یہ ان کے اوپر حرام تھے، یہودیوں کے اوپر کیوں حرام تھے؟ ذالک جزیناہم ببغین، انہوں نے جو سرکشی برتی تھی خدا کے قوانین کی ہم نے سزا دی تھی ان کو تو سزا ملی تھی کہ انہوں نے اس طرح سے سرکشی برتی قرآن خداوندی کی، ان پہ یہ جانور حرام ہوئے پنجے دار، یہ امت محمدیہ کے اوپر سب پہ یہ حرام ہو گئے، خدا خود کہتا ہے کہ ان پہ تو حرام تھے اس لیے کہ سزا دی تھی ان کی، اور ٹھیک ہے عزیزان من ہمیں بھی تو سزا ملی ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں خدا بنا لیا ہے، یہ اس سے بڑا اور جرم کیا خدا کی عدالت میں ہوگا، ٹھیک سزا مل رہی ہے سامنے جو کچھ نہیں، کچھ انہوں نے حرام کیا، کچھ اس کے بعد ہماری کرتوتوں نے ہم پہ حرام کر دیا، بات تو عزیزان من سوچنے کی ہے کہ جو رزق ہم دوسروں کے ہاں سے بھیک مانگ کر گداگری کے ٹکڑوں کی طرح حاصل کرے وہ رزق حلال ہو سکتا ہے؟ اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی، عزیزان من اب تو ہمیں اپنی ہستی کے لیے بھی محتاج ہونا پڑ رہا ہے، ہماری تو زندگی حرام کی زندگی ہو گئی، حلال کہاں سے تلاش کریں؟
ذالک جزیناہم ببغیہم، انہوں نے جو بغاوت برتی ہمارے قوانین کی تو ہم نے یہ سزا دی ان کے اوپر کہ حلال اور طیب چیزیں بھی ان کے اوپر حرام قرار دے دی۔ یہ سزا ملتی ہے اس کے قوانین سے سرکشی برتنے، حلال اور طیب چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ حرام ہو گیا آج ہم پہ مشرقی پاکستان کے سارے پھل، وہاں کی چائے، وہاں کا پٹسن، وہاں کی سب چیزیں حرام ہو گئی ہم، ہاں ان کی بغاوت کی وجہ سے تھے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، کہا یہ جھوٹ بولتے ہیں، ہم سچی بات کہتے ہیں، یہ سزا ملی۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اگر یہ کہیں، اگر یہ تمہیں جھٹلائیں ان معاملات کے اندر کہ نہیں صاحب ہم جو کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ سب غلط کہتے ہیں، جیسا بھی ان میں سے کسی کے پاس جائیے وہ فتوے جب آپ کو حرام حلال کی لسٹ دیں گے، کہیں گے کہ نہیں صاحب آپ پکتے ہیں، آپ کہیے کہ صاحب یہ وہ قرآن میں کہتا ہے، قرآن کی آیتیں یہ پیش کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے قرآن یہ کہتا صاحب بکتے جھوٹ ہے، ہم ٹھیک کہتے ہیں، ہم سچ کہتے ہیں۔ کہا کہ یہی بات یہ کہیں گے، تمہیں جھٹلائیں گے، اگر وہ جھٹلائیں تو ان سے کہو کہ دیکھو بھائی کسی شے کو نوع انسانی کے لیے ابدی طور پر حرام قرار دے دینا، یعنی انہیں محروم قرار دے دینا اس سے کہ تم اس کو نہیں چھو سکتے، کہا یہ تو بہت بڑی پابندی ہے، بہت بڑی چیز ہے جس سے تم محروم کر رہے ہو انسانیت کو، دیکھو کتنا بڑا جرم ہے۔ خدا تو یہ نہیں کرے گا کہ یہ اتنی چیزیں حرام 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 کرتا چلا جائے، وہ تو ذو رحمت ہے۔ کیا بات کہاں کہی ہے، ذو رحمت واسعت، رحمت ہے، رحمت ہوتی ہے نہایت لطیف طریقے سے سامان نشو و نما ہم پہنچانا، یوں پہنچا رہا ہے، اور وسعت ہے اس کی رحمت میں، ارے وہ تو اتنا وسیع ہے اپنی رحمت میں، تم اتنا محدود کیے چلے جا رہے ہیں، کیا ہوا؟ لیکن آگے ہے یہ ٹکڑا، جو قوم اس کی رحمت کے سرچشموں کے اوپر لکیریں کھینچ کھینچ کے، خواہ وہ شریعت کے فتووں کی روح سے حرام ہو یا آپ کے غلط معاشی نظام کی روح سے ان کو حرام قرار دیا جائے، کیا یہ ہزاروں ایکڑ زمینیں جو ایک ایک شخص سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے وہ مظاہروں کے اوپر حرام قرار دے دی گئی ہے یا نہیں؟ خدا کی وسعت جو ہے رحمت کی ان کو محدود کر دیا گیا ہے یا نہیں؟ کہا ہے کہ جو قوم یہ کرتی ہے قوم المجرمین ہے، ولا يرد بأسه، اور جو قوم پھر اس قسم کے جرائم پہ اترتی ہے اس کی صورت میں ہم اپنی سزا کو کم نہیں کیا کرتے۔ کہا یوں ہی تم نے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ صاحب کیا باتیں کہہ رہے ہیں، تو رزق تو خدا نے اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے، یہ چیزیں جو ہم کرتے ہیں یہ ساری چیزیں اس کے حکم سے ہیں، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا نہیں ہل سکتا، بندہ بشر تو مجبور ہے، یہ خود کیا کیا کر سکتا ہے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، یہ کہیں کہ صاحب ہم تو مجبور ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہم یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے، سب کچھ اس کے حکم سے ہوتا، اس کی منظوری سے ہوتا، انسان کیا کر سکتا؟ عزیزان من، صبح سے شام تک ہم یہی کہتے ہیں کہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا، انسان تو مجبور ہے، پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ صبح سے شام تک ہم اسے کہتے ہیں راضی برضا رہنا، جو اللہ کی رضا ہے اس کے اوپر ہم راضی ہیں، اس کے خلاف ہم کر ہی نہیں سکتے، تو جب اس کے خلاف کوئی انسان کر نہیں سکتا تو دو ہی شکلیں ہیں کہ یا تو اس پہ کڑتا رہے، کہتا ہے یہ تو بڑی بری بات ہے، پھر کیا ہو، راضی برضا رہے کہ ٹھیک ہے سر شکر ہے تیرا جس حال کی صورت۔ کہا جب ان سے یہ کہو گے تو یہ جواب دیں گے، عزیز من سوچیے کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں، یہ ہم جواب دیتے ہیں اور اس جواب کو ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا زیادہ کوئی راضی برضا رہتا ہے اسے مقرب بارگاہ خدا بندی ہے، حتیٰ کہ وہ اس مقام تک جا پہنچتا ہے، وہ حسرت کے الفاظ میں وہ شعر کئی دفعہ میں نے دہرایا کہ مرضی یار کے خلاف نہ ہو لوگ میرے لیے دعا نہ کریں، مار پڑیے یعنی دعا نہ کریں کہ مرضی یار کے خلاف نہ، یہ ہے نا عزیزان من ہمارے ہاں مسلمے چلے آ رہے ہیں 1000 برس سے
کتنی گہری سازشوں نے ہم کو مار دیا. کہا یہ کہیں گے تمہیں جب تم یہ ان سے کہو گے تو کذالک کذب الذین من قبلہم. کہا اسی طرح سے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں نا ایسا ہی جھوٹ اس سے پہلے بھی لوگوں نے بولا. وہ بھی یہی کہا کرتے تھے, کچھ خود کرتے تھے, کہتے تھے یہ قسمت کا لکھا ہوا ہے, کہتے چلے جاتے تھے. عزیزان ایمان آگے سنیے, کب تک کہتے چلے جائے, حتی ذاقوا بأسنا, تاکہ ہمارا پھر عذاب ان کے اوپر مسلط ہو جائے. یہ کہنا کہ سب کچھ قسمت سے ہی ہوتا ہے, تقدیر ہی ایسی چیز ہے, اس قوم کی قسمت میں ہی یہ ذلت لکھی ہوئی تھی. کہا ان کی بات پہلے بھی اس قسم کی قومیں یہی کچھ کیا کرتی اور وہ کہتی رہتی تھی تاکہ پھر آ کر ان کے اپنے اعمال کی سزا ان پہ مسلط ہو جاتی تھی. تو یہ کیفیت ان قوموں کی ہوتی تھی. قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا. یہ تقدیر کے فلسفے بنانے والوں کو اور قسمت کے راز سمجھانے والوں کو پوچھئے کہ کیا اس کی تائید میں علم بھی ہے تمہارے پاس, ہے سند خداوند؟ اگر ہے تو لاؤ. کتنی بڑی ان تتبعون الا الظن, علم ان کے پاس نہیں ہے, میں ظن اور قیاس ہے جس کا اتباع کرتی ہوں. انتم الا تخرصون, یہ ساری جتنی بھی چیزیں کہتی ہیں بکواس ہے, جھوٹی باتیں کرتے ہوتی, یوں ہی اٹکلیں دوڑاتے ہوتے. نہ خدا کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی یہ کہے گی اور نہ ہی کاز اینڈ ایفیکٹ کا اگر علم تمہیں آ جائے تو تم یہ بات کہو گے. انسان مجبور واقع ہوا ہے, جو کچھ ہوتا ہے وہاں سے ہوتا ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور تمہارے پاس اس کا علم نہیں ہو سکتا. قل فللہ الحجۃ البالغۃ ولو شاء لہداکم اجمعین. ان سے کہو کہ سند آخر جو ہے کسی معاملے کے اندر وہ صرف خدا کی ہے, یاد رکھو. لاؤ خدا کی طرف سے سند, اس میں حرام و حلال کی فہرستوں کے متعلق سندیں لاؤ, یہ نظر و نیاز کے متعلق سندیں لاؤ, یہ ان گوشوں کے اوپر یہ قبروں پہ اور مزاروں پہ اور ان خانقاہوں پہ اور زاویوں پہ جا کے مرادیں مانگنے کی سندیں لاؤ. پھر اس کے بعد یہ عقیدہ تمہارے ہاں کا جو جبر و تقدیر اور قسمت کا عقیدہ ہے, اس کے لیے خدا کے ہاں سے سند لاؤ. سند صرف خدا کی قابل قبول ہے دین کے معاملے میں, کوئی اور سند نہیں. ٹھیک ہے اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو کچھ ہم شرک کرتے ہیں, یہ جرم کرتے ہیں, یہ ظلم کرتے ہیں, جو تباہیاں ہیں خدا کی طرف سے ساری آئی ہوئی ہیں, تو خدا کو تم نے بس یہ کوئی ظالم اور قصاب اور ہلاکو اور چنگیز فرض کر لیا کہ جو مصیبت جو تکلیف آئے وہ اس کی طرف سے آتی. ہوتا یہ ہے, ہم جیتے جاتے چلتے پھرتے ہیں, کبھی بھی نہیں ہم کہتے کہ صاحب اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے. مر جاتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں جی اللہ نے منظوری ہے ایسی. بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے تو وہ ہم نے بڑا اچھا علاج کرایا, وہ فلاں ڈاکٹر بڑا اچھا سا اس معاملے کے اندر تھا. مر جائے تو تقدیر ہو, مقدمہ جیت کے آ جاتے ہیں آپ تو بینڈ باجے کے ساتھ چلے آ رہے ہوتے ہیں. ہار کے نکلتے ہیں تو سب قسمت میں یہ لکھا تھا اللہ کو منظوری ہے. لڑکا فیل ہوتا ہے تو اللہ کی مرضی سے, پاس ہوتا ہے تو اپنی محنت. جہاں کہیں بھی آپ کی ناکامی ہوتی ہے, مصیبت آتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے. وہ کہا کہ تم وقتو اگر یہ جبر کا ہی معاملہ کرنا ہوتا, ہم نے تمہاری اختیار میں کچھ نہ ہوتا, ہم نے کچھ کرنا ہوتا تو خدا کو کم از کم ایسا تو کہو فلاں شاہ لہداکم اجمعین, تو ہم مجبوراً تمہیں سیدھے راستے کے اوپر کیوں نہ چلاتے. وہی سانو عبد الباری سمجھے گا تو کیا بات یہاں کا. تو خدا بھی کسی تصور کا تم نے اگر قائم کیا تو ایسا تو قائم کرو کہ وہ سب کو نیک راستے کے اوپر چلانے والا خدا ہوتا. جبر سے کراتا تو خدا کے کم از کم ایسا تو خدا گھڑو اپنے ذہن میں کہ مجبور انسانوں کو ہدایت پہ چلائے. خدا بھی تم نے بنایا تو ایسا کہ وہ مصیبتوں کو اپنی طرف سے نازل کرتا ہے. لہداکم اجمعین, جبر کرنا ہوتا تو ہم یوں جبر. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. ان سے کہا یہ ہے کہ لاؤ کوئی شہادت لاؤ اس بات میں جو کچھ تم اپنے یہ عقائد رکھتے. تم کوئی شہادت نہیں لاؤ,
اور اگر یہ اپنے ہی آپ کو شہادت میں پیش کرے تو کہو کہ وحی کی روح سے اس شہادت کی تائید نہیں ہو سکتی. یہ سارے ان کی مفاد پرستیوں کے جذبے ہیں جن کی روح سے یہ اس قسم کے عقائد پڑھتے رہتے ہیں. ہمارے قوانین کو جھٹلاتے ہیں، کذبوا بآیات نے قانون کو جھٹلاتے ہیں اور توہم پرستیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور یہ کون ہے؟ یہ قانون مکافات عمل پہ ایمان نہیں رکھتا. اور یہ وجہ ہے کہ جو اس قسم کی اندیکھی قوتوں کو خدا کا یہ شریک اور سہیم اور اس کے برابر کا ٹھہرا دیتی ہے. یہ بات بالکل عزیزان من سورہ الانعام کی آیت 151 تک ہم آ گئے. 152 سے آئندہ کلاس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.